فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الزهر فقال يا فاطمة أتيتني بالكساء اليماني ففتيني فأتيته بالكساء اليماني ففتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلون كأنه البدر في الليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد. وما كانت إلا ساعة بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشهد إنك راية طيبة كأنها راية تجري رسول الله فقلت نعم إن وجدتك تحت الكتاب أقبل الحسن على الكتاب قال السلام عليك يا جدة يا رسول الله تعالى مليان أقبل معك تحت الكتاب قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أجد له فدخل معه تحت الكتاب وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي وقرة عيني وسمرة فؤادي وقال لي يا الله إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية تأتي رسول الله فقلت نعم إن وجدك وقعك تحت الكساء فطلب الحسين له الكساء وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا من اختار الله تعالى رضيا أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي وإشعاف أمتي قدمت لك فدخل معه تحت الكساء فأقبل إلى ذلك أبو الحسن رضي الله عنه قال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ولد يا أيها النبي فقال يا فاطمة إني أشهد إنك راية طيبة كأنها راية أخي أمي رسول الله فقلت نعم ما ولديك تحت الكتاب فأقبل علي بن الكتاب قال السلام عليك يا رسول الله تعالى الذي رسول معكم تحت الكتاب قال له عليك السلام يا أخي يا وسيء وخليفتي صاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكتاب ثم أتيت له الكتاب قلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله تعالى الذي رسول معكم تحت الكتاب قال عليك السلام يا بنتي وبالذي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما قلنا جميع تحت الكساء فدعا رسول الله بترك الكساء ومن يمنى إلى السماء قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخالتي وأمتي الأمامي دمهم دمي وعلمني ما يعلمهم يعدلني ما يعدلهم ولا أظلم من هاربهم وسلم من فعلهم وأظلم من عداهم وبيت من أحبهم إنهم مني ولا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي عليهم وأذهب عنهم الرجس وتحسرهم تطهيرا وقال الله عز وجل يا ملائكتي سكان السماوات إني ما خلقت السماء والأرض ولا أرض مدينة ولا قمر منيرا ولا شمسا منيرة ولا فلك مدلول ولا برق يسري الله ولا فلك يسري الله في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال لي جبريل يا نبي من تحت الكساء فقال عز وجل اللهم أهل بيت المظلومة وكافر رسالتهم صادقة وأبوها 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 قال جبريل يا رب تعالى فقال الله نعم قد أجب لك وهدف الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الأعلى يحييك السلام ويقصك بالتحية والإكرام يقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مطوية ولا مدية ولا قمر منير ولا شمس منية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يجري إلا لأجل محمد قد أنزلني فجعلت الله لا تسمع يا رسول الله وقال رسول الله عليك السلام يا أمين وهي
وعلى آل رسول الله صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واستفاني برسالة نبي وأرزقني القبر وهذا بمحفل المقامات أهل الأرض وفيه جميع سيدنا محبين وفيه محمود الله فرج الله همه ولا مقول الله كشف الله همه ولا طالب حاجة الله قضى الله حاجته على علينا السلام لا إله إلا الله كنا كنا وكذلك شهدنا معذور كيدون الدنيا ولا حسن في الآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پر محمد و آل محمد صلوات
بنا خنجر شہ اے فلاں زینب کو تو نے کیوں پھرایا در بدر ماتم شبی کیا کم تھا تم شبی کیا کم تھا خلت شاہان قاسم کو پنایا جس گھڑی خوب ساروں شہر بے خوب ساروں شہر ہو کہ زخمی جب گرا گھوڑے سے ابن بوتراب خاک مرہم ہو گئی زخم خاک مرہم ہو گئی مجرمی پیدا ہوا بلقیس پاسباں ہے کس کی جناب ہے مریت خواہ کس کی جناب ہے شان خدا آیا ہے کس کی جناب ہے دہلیز آسمان کس کی جناب ہے دہلیز آسمان یہ کس کی جناب ہے اسی زمین سے لیتی ہے گوشے پناہ کے بیٹھایا شسائے میں کس بات بیٹھایا شسائے میں کس بات الفت خدا کے بعد حبیب خدا کی ہے منصف کے پاس یہ بھی بنا کبریا کی ہے پروانہ فاقے کی نہ شکایت رضا کی ہے ایزا فقط جدائی خیر الورا کی ہے آب و غذا کی فکر نہ سونے کا دھیان ہے آنکھوں میں شکل باپ کی رونے کا دھیان آنکھوں میں شکل باپ کی رونے کا دھیان ہے فضا کنیز فاطمہ کرتی ہے یہ بیان ارے گھر سے ہوا جنازہ پیغمبر کا جب رواں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی مظلوم جہاں ہر ایک ہفتہ رات بھر رہی اجرے میں نیم جہاں دیکھا جو میں نے جھانک کے تو آنکھ بند ہے آواز کی دل سے بلند ہے آواز کی دل سے بلند ہے بیٹے پکارتے ہیں کہ للہ بائرہ اما نہ اتنا رو غلاموں پہ رحم کھاؤ نانا کہاں گئے بلا لائے ہم بتاؤ ارے ہم کپڑے پھاڑتے ہیں نہیں تو گلے لگاؤ نانا کے بعد ہائے یہ بے قدر ہم ہوئے سب ایک طرف حضور کے بھی پیار سب ایک طرف حضور کے بھی پیار ہوئے ہم سائیاں یہ کہتی ہیں عاشق پدر دیدار مصطفیٰ تو ہے موقوف حشر پر ان کے وصو اپنی زیارت سے شاد کر حجرے میں پیتی یہ کہہ کر وہ نوحگر اب میں ہوں اور ہر ایک حکایت ہے صاحب بابا موئی کی خاص زیارت ہے صاحب بابا موئی کی خاص زیارت ہے صاحب آخر پورے گریہ سے عاجز ہوئے عرب حیدر کے پاس رونے کی فریاد لائے سب کی عرض فاطمہ سے کہو اے ولی عرب یا سیدہ تمہاری ریت ہے جان بلب کھانے کا کوئی وقت نہ سونے کا وقت ہے جو وقت ہے
جہاں پہ رو رہی تھی اکیلی وہ خوش سیر دینے لگے پایا میں عرب شاہ بربر گھبرا کے بولی ہائے کروں کیا میں بے فکر قابو میں موت ہوئے تو مر جاؤں یا علی بابا کا سوگ لے کے کدھر جاؤں یا بابا کا سوگ لے کے کدھر جاؤں یا علی میری طرف سے لے مدینہ کو دو پیام ارے لوگوں خفا نہ ہو میری رخصت ہے صبح و شام 2-4 دن تمہارے محلے میں ہے مقام رونے کی دھوم ہو چکی اب کام ہے تمام گھبراتی ہوں وطن میں سفر کے مہینے سے بابا سدھارے کام مجھے کیا مدینے بابا سے سدھارے کام مجھے کیا مدینے سے حیدر کا اس بیان سے ٹکڑے ہوا جگر بیت الحسن بنایا بقیے میں جلد تر لکھا ہے ہاتھ تھام کے بیٹوں کا حسین وہاں جا کے رویا کرتی تھی دن بھر وہ نوحگر شاہ نجف چراغ چلے گھر سے جاتے تھے سمجھا کے سوگ والے پیغمبر کو لاتے تھے سمجھا کے شوق والے والے پیغمبر کو لاتے تھے ایک دن نگاہ کرتے ہیں کیا شاہ لافتہ مطبخ گرمان جو ہے گندا ہوا نہلا رہی ہے بچوں کو ململ کے دست و پا پھیلا رہے کرتے بھی دھو کر جدا جدا پوچھا کہ اتنے کاموں کا جو شغل آج ہے اس وقت کچھ بہار تمہارا مزاج اس ہے وقت کچھ بہار تمہارا مزاج ہے بولی کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بہار کل میرے کاروبار میں تم ہوں گے خود نڈھال خدمت کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال نہلا دیا دھلا دیا کہ پریشان تھا ان کا حال کرتے بھی دوئے قوت بھی کب تک کے چلی سہرانہ دیکھا ایک یہ ارمان لے چلی سہرانہ دیکھا ایک یہ ارمان لے چلی ناگاہ آیا فاطمہ کا وقت انتقال مسجد میں مرتضیٰ گئے محضور خستہ حال حجرے میں بات کے گئی خاتون خوش خصال اسما سے بولی مظہر اسماء ذوالجلال کافور خلد فاطمہ زہرا کے پاس لا پانی ہمارے غسل کو لا اور لباس لا پانی ہمارے غسل کو لا اور لباس لا میں غسل کر کے پڑھی آخری نماز سجدے میں سر جھکا کے کہے اپنے دل کے راز آواز ارجعی سے کیا حق نے سرفراز زہرا نے اپنے پاؤں کیے قبلہ رو دراز حوروں نے پھر بہشت میں برپائے گل کیا اینٹوں خدا نے شمع پیغمبر کو گل کیا اینٹوں خدا نے شمع پیغمبر کو گل کیا ضرور کچھ اشعار مولا علی مشکل کشا کی شان میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا علی شعور بشر فکر ارجمند ڈالی ہے جس کی سوچ نے افلاک پر کمند
وہ جس کا مرتبہ بنی آدم میں ہے بلند، چھڑکا ہے جس نے موت کے چہرے پہ زہر خند، جو نقطۂ عروج فروع اصول تھا، بستر پہ سو گیا تو شبیہ رسول تھا۔ کشور کشائے فکر شجاعت کا پاک پن، صابر سخی کریم رضا جو وہ بت شکن، نانے جبین کا ناز قناعت کی انجمن، دل کا غرور جرت و احساس کی بھون، جس کا وجود قدرت حق کی دلیل تھا، جس کا شعور بوسہ گہے جبرائیل تھا۔ خیبر کشا یقین کا پیکر وہ بوتراب، تاریخ کی جبین پہ وہ فتح مبین کا باب، سرچشمہ نجات بشر روح انقلاب، جس کے وجود سے ہے روح دین کی آب و تاب، جس کا کرم جہاں کے لیے عام ہو گیا، خطروں کو اوڑھ کر جو سرے شام سو گیا، وہ جس کے فر کے ناز پہ کج تھا شرف کا تاج، وہ بوتراب شمس و قمر سے جو لے خراج، وہ خلق و اقتدار و سخاوت کا امتزاج، جس نے زمین پہ رہ کے کیا آسمان پہ راج، سلطانی بہشت بری کی نوید لی، ایک ضرب سے جہاں کی عبادت خرید لی، ایسا کریم جس کے کرم کی نہ حد ملے، ایسا علیم علم کو جس سے مدد ملے، ایسا سلیم جس میں شعور صمد ملے، ایسا عظیم جس کی ادا میں عہد ملے، دنیا و دین میں جس کو معلا نسب ملے، خالق کی بارگاہ سے حیدر لقب ملے۔ ہاں ہاں وہ مرد حق، وہ پیمبر کا چارہ ساز، افشا تھا انگلیوں کی طرح جس پہ دل کا راز، تا حشر جس کی ضرب پہ سجدے کریں گے ناز، وہ جس کا نام لے کے ہوئی سرخ رو نماز، جو دین کبریا کے کرم کا جہان ہے، محراب معرفت میں سحر کی اذان ہے، سجدے غلام جس کے عبادت کنیز ہو، جس کے لیے قضاء و قدر گھر کی چیز ہو، ایمان و کفر میں جو نشان تمیز ہو، خود اپنی زندگی سے جسے حق عزیز ہو، وہ جس کو اہل علم صداقت کا گھر کہیں، سب لوگ جس کو شہر نبوت کا در کہیں، کعبے سے پوچھ رتبہ کرار ذی حشم، سر عرش پہ ہے پشت زمانہ پہ ہے قدم، یا پھر غدیر خم سے اڑا کچھ تو کیف و کم، پھر دیکھ بوتراب ہے کس درجہ محترم، سمتے تو بے کے نقطے کا عکاس ہے علی، پھیلے تو تابہ سرحد والناس ہے علی، حیدر رضائے حق کی اطاعت کا نام ہے، حیدر انا پرست شجاعت کا نام ہے، حیدر مزاج دین کی شرافت کا نام ہے، حیدر ازل سے روح عبادت کا نام ہے، حیدر نبی کا ناز ہے، حسن یقین ہے، حیدر سوار پشت دلے ماؤتین ہے، میری عقیدتوں کے لیے آستاں علی، وسعت میں ایک تار و بھرا آسمان علی، خالق کی عظمتوں کا حسین کارواں علی، معراج میں نبی کا ہوا رازداں علی،
جی چاہتا ہے بات صدا محترم کہوں، مولا کے نقش پاک میں شمس و قمر کہوں۔ مولا تیرے مزاج سخاوت کی خیر ہو، تیری انا کی خیر، محبت کی خیر ہو، اے دین کے تاجور تیری عظمت کی خیر ہو، تیرے شعور تیری حکومت کی خیر ہو، مجھ کو شعور فکر کی جاگیر بخش دے، میری دعا کو بھی ذرا تاثیر بخش دے۔ شکریہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آپ لوگ اعلان سماعت فرما لیں کہ مسلسلہ شہادت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا الاسرت آرگنائزیشن شکاگو کی طرف سے بتائیخ 25 اگست بعد نماز مغربین ایک مجلس کا انعقاد ہے، جس میں مولانا سید فاضل موسوی صاحب اللہ کعبہ کیلیفورنیا سے تشریف لا رہے ہیں اور اس سے خطاب کریں گے۔ مومن مومنات سے وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کی استدعا ہے کہ بمقام پاکستان امریکن کمیونٹی سینٹر 6324 نارتھ ویسٹرن ایونیو شکاگو 60659. صلوات علیہ محمد۔ یہ مجلس بسلسلہ شہادت معصومہ کونین فاطمہ الزہرا سلامۃ اللہ علیہا روایت کی بنا پر کہ جس روایت کی بنا پر آپ کی 3 جمادی الثانی شہادت ہے، یعنی روایتیں 2 ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آپ کے زمان کے بارے میں بھی 2 ہے، زمانے تاریخ شہادت کے بارے میں روایتیں 2 ہیں اور مقام دفن کے بارے میں بھی روایتیں 2 ہیں، یعنی یہ 2 تاریخیں گزر چکی، 13 جمادی الاولیٰ اور یہ 3 جمادی الثانی، جس کی مناسبت سے یہ مجلس ہے۔ اور آپ کے دفن کے لیے بھی الگ الگ روایتیں ہیں اور دونوں تحقیق شدہ ہیں۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی قبر مطہر جنت البقیع میں ہے، اور بعض علماء کا یہ یا ان کی تحقیق یہ ہے کہ آپ کی قبر مطہر پیغمبر کے منبر اور قبر کے درمیان میں جو حصہ جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے وہاں پر آپ کی قبر مطہر ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ بقول شاعر کے کہ تم فاطمہ کی قبر جہاں چاہے بنا لو، ٹکڑا ہے پیغمبر کا، پیغمبر سے ملے گا۔ ایک اور صلوات بھیجیں۔ اور وقت بھی مختصر ہے، کافی وقت گزر چکا ہے، وقت کی پابندی جس طریقے سے چل رہی ہے انشاءاللہ ویسے چلتی رہے گی، اور یہ آج نوچندی جمعرات جو کہی جاتی ہے وہ نوچندی جمعرات ہے۔ اس مناسبت سے کہ یہ پہلا ایک سلسلہ درس یا سلسلہ سبق ہے آپ کی خدمت میں، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ہر مہینے ایک نئے ہیڈنگ کے ماتحت ہوگا، یعنی یہ درود سے ماہ زہرا سلام اللہ علیہ، یعنی یہ مہینہ ماہ زہرا ہے، شہزادی کونین کا ایک مہینہ ہے، اس لیے جو مہینہ ہو جس مہینے میں کسی کی ولادت اور شہادت ہو تو اس لحاظ سے اس کا حق بھی ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی بچے کی ولادت اس مہینے میں ہو جس میں کسی امام کی ولادت اور شہادت ہے تو اسی مناسبت سے اس کا نام بھی رکھنا چاہیے۔ ایک اور صلوات بھیجیں جس کو آپ سنتے رہتے ہیں، اور شب جمعہ میں اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا جاتا ہے۔
معصوم عالم کی مختصر طور سے یہ بس یہ چند الفاظ میں کہ معصوم عالم کی جناب حوا سے لے کر اور آج تک دنیا میں تاریخ میں بہت کم ایسی عورتیں گزری ہیں جنہوں نے میدان میں قدم رکھا ہو اور کوئی کارنامہ انجام دیا اور آگے بڑھی ہیں. جیسا کہ آپ یہاں بھی کیا کہتے ہیں کتابوں کی جو دکانیں ہیں یہاں کے اوپر اس میں آپ دیکھا کرتے ہیں امریکہ کے اندر بھی کہ فرسٹ پرائم منسٹر فلاں اور فرسٹ پرائم منسٹر, اور جس میں سری لنکا کی اور اس کا نام آتا ہے, بے نظیر بھٹو کا نام آتا ہے, اندرا گاندھی کا, 2-4 بس مختصر عورتوں کا نام آتا ہے جنہوں نے آگے بڑھ کے کام دنیا میں کیا ہے. اس لیے وہ فرسٹ حیثیت سے یوں نام آتا ہے. جیسے کل ہی میں کل رات میں انٹرنیٹ پر BBC لندن سن رہا تھا, تو بس یہی ہے کہ اگر اسلام کی طرف سے کوئی اچھی بات بھی ہو جائے تو اسے شرارت کہا جاتا ہے, اور اسلام کے مطابق مخالف لوگ اگر کوئی خراب بات بھی کریں تو اسے خوبصورتی کہا جاتا ہے. تو بڑی خوبصورتی سے یہ بات ہے. کل ہی میں رات میں BBC لندن سن رہا تھا, میں انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا, تو اس نے کہا کہ بھائی ایران میں اس وقت جو کیبنٹ آغا خاتمی نے بنائی ہے اس میں انہوں نے اپنی منسٹری کے اندر 20 آدمیوں کو قلمدان جسے آپ کہتے ہیں منسٹری کا عہدہ اور وہ مطلب پوسٹ انہیں عطا کی ہے, مگر اس میں کوئی عورت نہیں ہے. آپ بتائیے نیوز میں اس نوٹ کا کیا تک ہے, کیا سینس ہے؟ امریکہ میں لوگ کہتے ہیں ہر بات ہر لفظ, آخر یہ اس نوٹ کو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سوچئے یہ دنیا کے عقل مند لوگ اور بڑے لوگ, اور وہاں پر جہاں ایک ایک لفظ ہے دنیا کی نہ جانے کتنی زبانوں میں BBC کا برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا جو ہے وہاں زبان کے ماہرین بیٹھتے ہیں اور اس کا تو ایک چسکا ہوتا ہے لوگوں کو سننے کا, اور ایک ایک لفظ پر اس پہ بڑی تحقیق ہوتی ہے. اس کے اندر آپ بتائیے کہ اس لفظ کو بیچ میں لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ اس میں کوئی عورت نہیں ہے؟ کوئی تک ہے آخر کسی چیز کا کوئی؟ لیکن افسوس بس یہی ہے نا کہ اگر اسلام کے نام پر تک کی بات بھی ہو تو وہ بے تکی ہے, اور دین اسلام سے مخالف اگر بے تکی بات بھی ہو تو تک ہے نا. اگر سودا فرمائے کہ نہیں, اسلام کے نام پر اگر کپڑا سی لیا جائے تو بد سلیقگی ہے, اور فیشن کے نام پر اگر جنس پھاڑ لی جائے تو وہ فیشن ہے. صلوات بھیجیے دنیا ہے. اسی لیے بہت بڑا موضوع میرے لیے تقریباً آپ کی خدمت میں 2 سال 10 مہینے گزر چکے کہ یہی ایک موضوع اب تک دماغ کے اندر ایڈجسٹ نہیں ہو پایا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے الحمدللہ. 2 سیکنڈ کا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ میں کیسے ایڈجسٹ ہوں گا, فیملی کیسے ایڈجسٹ ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر دین کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے. مسئلہ یہ سب سے بڑا ہونا چاہیے علماء کے لیے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے کوئی یقین مانے ممبر 1 سیکنڈ کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے علماء کو ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں پر دین کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے, یا جو لوگ یہاں آ رہے ہیں ان کو یہاں کے ماحول میں دین کے اعتبار سے کیسے ایڈجسٹ کیا جائے. اسی لیے میں نے جو آپ کی اسٹیپ سب بات کافی حد تک گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی, لیکن چونکہ اب سنڈے اسکول کے لیے مجھے تھوڑا سا ہلکا سا اسٹیپ لینا ضروری تھا, اس لیے آپ اس کے لیے اپنی نماز میں دعا بھی کریں, اور ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے تعاون بھی مانگوں. صلوات بھی دوں. اور فرمائے آپ کی اتنی عورتوں کا تذکرہ آتا ہے, لیکن پوری تاریخ کی جتنی جناب مریم بھی کیوں نہ, یعنی مقدس عورتیں اور وہ, لیکن کسی یہ سب کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ ابھی تک تاریخ میں کوئی ایسی عورت نہیں گزری ہے جس پر اتنی کتابیں لکھی گئی ہوں جتنی فاطمہ الزہرا پہ لکھی گئی. یہ خود ایک ٹاپک بن چکا ہے اب دانش مندوں میں, اور علماء یعنی دانش مند علماء انٹلیکچوئلز کا ایک ٹاپک بن چکا ہے کہ کتنی کتابیں فاطمہ الزہرا پہ لکھی گئیں, اسے اور کس کس رخ سے اور کس کس موضوع پر لکھی گئی ہیں. یہ خود ایک ٹاپک بن چکا ہے جو کسی عورت کے لیے کوئی ٹاپک نہیں ہے. اتنی کتابیں آپ کی زندگی پہ لکھی گئیں, اسی لیے اپنی زندگی میں کبھی کبھی کوئی مزہ نہیں آتا تو یہ سوچتے ہیں زندگی میں اللہ برکت دے سکتا ہے, اللہ برکت دے سکتا ہے. اس لیے کہ یہ بھی 14 معصومین میں سب سے کم عمر میں جناب فاطمہ الزہرا کی, لیکن برکت اتنی ہے, اتنے رخ حیات کے ہیں کہ کتابوں پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں, اتنی حیات کے رخ ہے آپ کی زندگی کے, اور آپ نے ہر طریقے سے بتایا کہ عورت کیا کیا کر سکتی ہے. آپ یہ غور کیجئے, اس لیے آپ کا نام ہی فاطمہ. میں نے کہا نا فاطمہ کے معنی چھڑانے والی, کسی چیز کو کسی جگہ سے الگ کر دینا. میں نے اسے بیان کیا تھا اس سے پہلے والی مجلس میں کہ جیسے میں یہاں پر یہ تار ہے اسے الگ کر دوں, تو اسے کہتے ہیں فاطمہ عربی میں, اسی کے معنی پر اسی سے فاطمہ ہے, یعنی الگ کرنے والی, چھڑانے والی. چونکہ آپ اس کی وجہ یہ لکھی کہ چونکہ آپ اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے چھڑا لیں گے روز قیامت, اس لیے آپ کو فاطمہ کہا جاتا ہے. توجہ فرمایا. لیکن یہ تو اس کی وجہ علت سے کہا جاتا ہے, یہ وجہ لکھی ہے کہ آپ کا نام کیوں. اگر یوں آپ غور کریں تو اپنی طرف سے جیسے نوٹ لگتے تو آپ غور کریں تو یہ کہنا چاہیے کہ اس شخصیت کا نام ہے فاطمہ کہ جس کی نسل نے اور جس کی اولادوں نے پورے دین اسلام کو دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا.
قرآن کو دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا، دین کو دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا، نبوت کو دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا، اور چھڑانے کے بعد پیور اسلام دنیا کے سامنے پیش ہوا تو فاطمہ کی اولاد کے ذریعے سے پیش ہوا۔ صلوات بھیجیے کتنی بار آپ نے دیکھی، یہ پورا ٹاپک ہے اور آپ نے ایک ایک اقدام آپ کا غور کرنے والا ہے۔ لیکن 23 سال پیغمبر کی زندگی تبلیغ کی 23 سال تھی، لیکن آپ کی کل زندگی 18 سے، اس کا میں نے 2 دن پہلے ایک مجلس میں کہا تھا نا، اور اس کے اندر بھی اس کو میں پھر ایک بار دہرا دیتا ہوں جو لوگ نہیں تھے سننے کی عظمت فاطمہ کا اندازہ اس سے ہوگا کہ ادھر نبی کی اہمیت ختم نبوت کے اعتبار سے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از اے لاسٹ پروفٹ، اس اعتبار سے ان کی امپورٹنس بھی ہے نا کہ وہ خاتم النبیین ہیں، لاسٹ پروفٹ ہیں، آخری محمد ہے، ان کے بعد آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، لاسٹ کی ایسی امپورٹنس ہے۔ ادھر مولا کائنات کی امپورٹنس، وہ سید المرسلین، نبیوں کے سردار، سید الانبیاء، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار ہے نا، اور ادھر مولا کائنات کی سلسلہ امامت میں فرسٹ ہونے کی حیثیت سے اہمیت ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے، ادھر آپ لیسٹ ہونے کی حیثیت سے اہمیت، ادھر مولا کائنات کے پہلے امام ہونے کی، اسی لیے کچھ باتیں ایسی ہیں جو یہ کہا جاتا ہے کہ جو خصوصیت کہلاتی جو دوسرے امام کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ تاکہ عظمت امامت ظاہر، مثلا کعبے میں پیدا ہونا، کعبے میں پیدا ہونا مولا کائنات کے علاوہ کسی کی، اسے فضیلت نہیں کہتے، اسے خصوصیت کہتے۔ یہ خصوصیت مولا علی کے دوسرے تو نہیں پیدا ہو، کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی کا تعارف کعبے میں پیدا کر اللہ کو مقصود نہیں تھا، بلکہ امامت کا تعارف مقصود تھا۔ امامت کا تعارف مقصود تھا، تو یہ مخصوص ہے۔ یا یہ کہا گیا کہ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ چھٹے امام کی جو محبت نہ کرے وہ علی نہیں ہے یا وغیرہ وغیرہ، یہ حدیث کا آیا ہے جو تم سے محبت نہ کرے، یہ مخصوص مولا کائنات کے لیے ہے۔ اور جب کیوں ہے، اس کی وجہ کا موقع نہیں ہے۔ یا اس کے علاوہ امیر المومنین کے لقب آپ کسی کی زیارت میں نہیں پائیں گے، کسی کی دعا میں نہیں پائیں گے، میں نے پڑھا تھا کہ امیر المومنین کہا گیا کہ صرف یہ مولا علی کا لقب، یہ کیوں؟ اس کی وجہ تو یہ سب چیزیں خود ادھر حیثیت آخری حیثیت سے نبوت کی، ختم نبوت کی حیثیت سے پیغمبر کی اہمیت، ادھر ابتدا کی حیثیت سے امامت کی اہمیت، یہ اہتمام کیا جا رہا ہے کعبے میں پیدائش اور احادیث اور یہ وہ، تو کیوں؟ اس لیے کہ سلسلہ امامت پر حفاظت اسلام بھی بیٹھے۔ لیکن فاطمہ اس شخصیت کا نام ہے جن کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال کی ہے نا، جو لوگ نہیں تھے وہ سمجھ لیے، دہراتا نہیں کہ دہرا رہے نہیں، چونکہ تھوڑے سے لوگ تھے، اور اس سے مجھے سلسلہ کلام کو جوڑنا ہے، اس سے میں نے پرسوں جو تاریخ میں لکھی تو پڑھا تھا کہ 18 سال کی عمر تھی، آپ کی شادی کب ہوئی؟ 9 سال کی عمر میں۔ تو اب دونوں طرف فاطمہ کی خدمات، 9 سال ختم نبوت کی خدمت کے لیے، 9 سال آغاز امامت کی خدمت۔ صلوات بھیجنا یعنی فاطمہ کا سلسلہ نبوت سے بھی ہے، فاطمہ کا سلسلہ امامت سے بھی ہے۔ اور یوں تو بہت سے ایسے آپ کو، اور فاطمہ کے معاملے آیت تک دنیا میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے، خصوصیات ہے فاطمہ زہرا، میں پڑھ رہا ہوں دنیا میں کوئی ایسی، قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جو آیت اتری ہو تو اس کے نازل ہونے کا موقع ایک خاص انداز رکھتا ہو۔ آیت شب ہجرت نازل ہوئی، لیکن کب کیسے نازل ہوئی تفسیر کے کتاب میں لکھا ہوا ہے، تفسیر میں ڈیٹیلز لکھی ہیں، پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ بیان کریں تو اس کو ایک خاص کہ ولا مغموم اللہ وکشف اللہ غمہ، آپ کا غم دور ہو جائے گا اور ہم دور ہو جائے گا، اور یہ بغیر دعا کی شکل نہیں ہے۔ شب ہجرت اپنی جگہ اس کی خصوصیت ہے، لیکن صرف فاطمہ کے در پر نازل ہونے کا یہ شرف ہے آیت تطہیر کو کہ اس کی تفسیر تو بعد میں ہوگی، خالی نازل ہونے کا موقع حدیث قصہ کی شکل میں ایک خوبصورت دعا بن چکا ہے۔ صلوات یعنی قرآن کی 6666 آیتوں میں کسی آیت کو یہ نہیں کہ اس کا نزول کا موقع حدیث کی شکل کے اندر یوں موجود ہو، اتنے پارٹ اس کے حدیث کیوں؟ یہ فاطمہ کی چوکھٹ پہ نازل ہونے کا شرف ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہہ دیتے نہیں، چونکہ رسول اللہ بھی تھے بھائی، ان کی عظمت کی بنا پر نازل ہوئی ہے، ان کی عظمت اپنی جگہ، رسول اللہ بھی تھے تو اللہ بھی سب کو جانتا ہے، اسی لیے پورا سورہ بغیر رسول اللہ کے اتار کے بتا دیا فاطمہ کے اندر تو سورہ حل تھا۔ تم ایک آیت کی بات کرتے ہو تو عمل ہوگا اس سے دیکھیں 5 ہیں تو 5، لیکن پیغمبر نہیں ہے نا۔ سورہ حل میں روٹیاں دی تو کس نے دی؟ یہ مولا کائنات نے دی ہے، سورہ حل مولا کائنات نے دی، حسین علیہ السلام نے دی، فاطمہ علیہ السلام نے دی، اور جناب فضہ نے دی۔ جناب فضہ میں شرف تو حاصل ہی ہو گیا کہ 5 کا عدد پیغمبر نہیں تھے تو فضہ نے آگے پورا کیا تاکہ 5 رہے۔ صلوات بھیجیں محمد اب جب غلطہ میں تو پیغمبر نہیں نا بھائی،
ایتمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ وہ لوگ اللہ کی محبت میں مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے. یتیمون علی حبہ مسکین، یتیم اور اسیر، یہ تین چیزیں ہیں. اچھا یتیم کو ٹھیک کھلایا جاتا ہے، مسکین کو کھلایا جاتا ہے، اسیر کو آپ کھانا کھائیں. یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا بھائی کہ اسیر کا مطلب جو جیل میں ہو، اسیر مانے تو کیا آپ جیل میں کسی کو کھانا، کوئی جیل کا کوئی قیدی مانگنے کے لیے آتا ہے؟ یہ بھی تو آپ سوچ سکتے ہیں بھائی کہ اس نے کہا اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں تو جیل میں جا کے کھلاتے ہیں. جیل سے کوئی آتا تھوڑی ہے مانگنے کے لیے، یا فرشتہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں اسیر ہوں. نہیں، پہلے یہ رواج تھا کہ اسیروں کو چھوڑا جاتا تھا ہاتھ پیر ان کا قید کر کے کہ وہ اپنی روزی خود مہیا کریں. اور جو فرمایا آپ نے، تو دیکھیے آدمی انکساری میں کہتا ہے یہ سب باتیں، لیکن انکساری دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ آدمی کچھ ہے جسے آپ پھر بات آ جاتی ہے نیوٹن کی ریلیٹیوٹی کے اعتبار سے. آدمی کچھ ہے لیکن جب اس کا بڑا آ جاتا ہے تو وہ کچھ نہیں ہوتا. ایک آدمی ہے جا کے پر سب معلوم ہوا کہ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جو لکھپتی ہیں، آپ 1 کروڑ پتی آ جائے گا تو پیسے والا شمار ہوگا، لیکن جب امریکہ آ گیا تو ہزاروں ملینئر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں رہے گا. جب مقابلہ ہو جاتا ہے تو جو کچھ ہوتا ہے وہ پھر کچھ نہیں ہو جاتا. تو ہم یہ کہتے ہیں فرشتوں کی عظمت اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پیغمبر کو چھوڑ کر انبیاء کی عظمت اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اللہ نے مسکین و یتیم و اسیر کہہ کے یہ بتا دیا کہ اپنی جگہ عظمت ان کے دائرے میں ہے، لیکن جب اہل بیت کی بات آئے گی تو یہ پھر کچھ نہیں. تو جب ملائکہ وہاں کے رہنے والے کچھ نہیں ہے تو ہماری حقیقت کیا ہے کہ اہل بیت کے مقابلے میں صلوات یتیم اسیر. اور کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ دے تو دیتے ہیں، اس کے بعد یہ کہتے لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو نہ تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ کوئی شکریہ چاہتے ہیں. ہم کو تم سے کوئی شکریہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں سب اللہ عطا کرے. اور جو فرمایا آپ نے تو اللہ نے ایک پورا سورہ اتار دیا، سورہ حلقہ ہے پورا سورہ، اس کی تفصیل مجھے نہیں بیان کرنی ہے، یہ بھی مخصوص ہے در فاطمہ سے. اچھا جب روٹی گئی، دیکھیے اسلام ایک بات جس کے لیے میں آپ کے سامنے جو اتنا کہ جب تک اسلام کو ہمیں پورے طریقے سے سمجھ کر پہلے اپنے دل کو مسلمان، میں نے خطبہ جمعہ میں یہی کہا تھا، اس کو تھوڑا ٹکڑا نسل پچھلے خطبہ جمعہ کا میرا عبودیت پر تھا کہ جب اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے، میں اسے جوڑوں گا لا کے موضوع سے نہیں ہٹتا ہوں آپ کے سامنے. جب اللہ نے یہ کہا قرآن کے اندر کہ اے آدم کے اولادوں، میں نے تم سے یہ نہیں کہا ہے کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، تم نے ہم سے یہ عہد نہیں کیا تھا، یہ ایگریمنٹ نہیں کیا تھا کہ ہم شیطان کی عبادت نہیں کریں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ شیطان جس کو کوئی آدمی کمبخت کہتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی برا کہتا ہے، کوئی دنیا کا انسان کسی مذہب کا کسی فرقے کا شیطان کو اچھا کہنے والا نہیں ملتا. تو پروردگار کو اتنا زور دے کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو نہ ہندو سے کہا نہ عیسائی سے کہا کہ کیا تم نے کسی سے نہیں کہا، کسی سے تم نے یہ نہیں کہا تھا، تم نے یہ نہیں، تم نے ہم سے ایگریمنٹ نہیں کیا تھا سورہ یاسین کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. بھائی کون ایسا ہے جو کہتا ہے ہم شیطان کی عبادت کرتے ہیں؟ تم نے کہا تھا کہ ہم شیطان کی عبادت نہیں کریں گے، تم نے نہیں کہا تھا، کوئی کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی عبادت ہوتی ہے، اگر نہیں ہوتی تو اللہ اس طریقے سے نہ کہتا. اور دوسری بات ہے کہ عبادت کرنے والے میجورٹی میں ہیں، مینورٹی میں نہیں ہے. ورنہ اللہ جو ہے عیسائی، یہودی، دوسرے کافر اتنے تھے، ان کو اس طریقے سے نہیں کہہ رہا کہ تم نے ہم سے ایگریمنٹ نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ تو شیطان، تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. اس کا مطلب میں نے یہی پڑھا کہ میں خطبے کو ختم کیا تھا جمعے کے پچھلے، اور انشاءاللہ اس کے آگے بڑھاؤں گا کہ یہ کہا تھا کہ عبودیت سر کو جھکانے کا نام نہیں، اللہ کی مرضی کے راستے پر اپنے دل کو رکھنے کا نام عبودیت. اور یہی بات شیطان بھول گیا، اس لیے سر تو وہ جھکا ہی سکتا ہے. نہیں شیطان بھائی سجدہ آدم کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن چونکہ اطاعت حکم خدا ہو رہی، آدمی کے سجدے کی کیا بات ہے؟ اللہ اپنی اطاعت کے دل بھی تمہارا عبودیت کے راستے پر ہے کہ نہیں، اس کا آدم کی کیا بات تھی؟ آدم تو نبی تھے، میں نے کہا تھا آدم تو نبی تھے. اللہ ایک بکری کا سجدہ کراتا، کرنا پڑتا، میرا حکم میں کہہ رہا ہوں، میرے کہنے کی بنا پر کرو. وہ کہتا ہے تم یہ پتھر کا سجدہ کرو، تم گنیش کا سجدہ کرو، تم رام کا سجدہ کرو، تم کرشن کا سجدہ کرو. وہ سجدہ اللہ کا سجدہ ہوگا اگر اللہ کے کہنے کے بعد ہو. سمجھ گئے آپ نہیں؟ اللہ کی اگر اللہ کہے نہیں تم کرشن کے سامنے جھکو، تو اگر نہ جھکیں گے تو شیطان بنیں گے. اس لیے کہ اس کی اطاعت کے راستے پر اپنے دل کو رکھنا عبودیت ہے. جب آدمی جب تک اسے نہیں سمجھے گا تب تک کلمہ پڑھتے رہو، دولت کی پوجا کرتے رہو، دل ادھر لگا رہے گا، سر ادھر جھکتا رہے گا. توجہ فرمایا میں آپ کو کہاں سے لے کے آتا؟ جب تک اس عبودیت کہ جو اس نے کہا ہے اس کی مرضی کے مطابق سر کو جھکا دینا.
اور یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی بھی بنا پر اپنے کو بلند سمجھ لیں جس کو اسلام نے یا پیغمبر کی زندگی نے نہیں بنایا ہے کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم اس شہر کے رہنے والے ہیں، ہم فلاں کے بیٹے ہیں، ہم فلاں کے پوتے ہیں، ہم فلاں کے نسل سے ہیں۔ اس بنا پر کوئی آدمی فخر نہیں کر سکتا۔ اسی لیے شاید اللہ نے یہ دکھا دیا کہ جب روٹی جا رہی ہے تو اگر جاتی روٹی، دیکھیں پیغمبر نہیں، اگر روٹی جاتی اسلام کو سمجھ کے اسلام کی طرف لانا چاہتا ہے اہل بیت، اس لیے یہ تذکرہ نہیں کہ ولادت شہادت میں کہتا ہوں، میں جنتری سے پڑھنے کا رہا، جنتری سے میں فضائل مسائل پڑھنے سے رہا کہ سنا دیجیے بس مولانا ولادت شہادت پڑھ دیجیے، وہ تو پڑھنے نہیں ہے، چاند مر جاؤں گا تب بھی انشاءاللہ جب مجھے مرنا ہے صلوات بھیجیے مرنا پڑے گا۔ یہ بات نہیں ہے کہ جنتری آج یہ پیدا ہوئی اور ہو گیا، دل کو اس منزل کے اوپر سے تک نہ لائے کہ جب ہم نے ان کو مانا ہے تو ہم کو ان کے کہنے کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ اگر فضا کی روٹی واپس کر دیتا فرشتہ، فضا کہاں افریقہ کی رہنے والی، افریقہ سے حبش سے چلی آ رہی ہے، نہ تو فضا قریشی نہ تو فضا مطلبی، فضا حبش سے ایک خدمت گزار جسے کنیز کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کبھی کبھی کوئی عہدہ جیسے میں نے کہا نا جیسے بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے ویسے ہی چھوٹا بڑا بھی ہو جاتا ہے۔ چلے فلاں صاحب کیا کرتے ہیں صاحب، فلاں صاحب فلاں کی خدمت کرتے ہیں، اچھا تو کہنے خدمت گزار ہے، کہنے خدمت گزار مطلب نوکر ہے نا، کہنے فلاں کی خدمت کرتے ہیں، کہنے کس کی خدمت، آپ سب جیسے مولانا کی چائے تھوڑی بناتے ہیں جو خدمت کرتے ہیں، کہنے کہ آپ خدمت تھوڑی کرتے ہیں، یہ بش کے پیے اس کی خدمت کرتے ہیں، تو آپ چونک جائیں گے، بے خدمت گزار پر چونکنے کی کیا ضرورت ہے، بھوک تو خدمتی ہے لیکن آپ کیوں چونکے، کہا نہیں دنیاوی اعتبار سے اس کی ایک امپورٹنس ہے۔ تو معلوم ہوا خالق کنیز جب کہا جائے گا تو کنیز کی ہم سوچیں، لیکن جب کنیز فاطمہ کہا جائے گا تو فرشتے یہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ جیسے بڑی چیز چھوٹی ہوتی ہے ویسی چھوٹی چیز نسبت سے بڑی بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ خدمت فاطمہ زہرا کا یہ اثر تھا، اور بتایا کہ دیکھو تو اپنے اوپر ناز نہ کرنا، افریقہ کے رہنے والی ایک حبشی کنیز آ کر خدمت کر کے اس منزل پر ہو جاتی ہے کہ جس طریقے سے علی کی روٹی جاتی ہے، جس طریقے سے فاطمہ کی روٹی جاتی ہے، جس طریقے سے حسنین کی روٹی جاتی ہے، ویسے فضا کی بھی روٹی آسمان کی طرف جاتی ہے۔ اور جب حلقہ اترتا ہے تو حلقہ کے اندر ایکسپشن اور مستثنیٰ نہیں کیا جاتا کہ اس میں فضا کی روٹی پہ نہیں اتر رہا ہے، یہ معصوم کی روٹی پہ اتر رہا ہے، یہ خدمت کا سلام ملتا ہے۔ اسلام میں کوئی چیز گنجائش نہیں آدمی کسی بھی بنا پر اپنے کو ذرا برابر بھی تکبر میں مبتلا کر لیں۔ سید سادات کی اہمیت اپنی جگہ میں، تو کسی خلاف میں لوگ ذرا سی بات پکڑ لیتے ہیں، لیکن پہلے مسلمان کی اہمیت ہے، پھر مومن کی اہمیت ہے، پھر شیعہ کی اہمیت ہے، پھر جا کے کہیں آپ کسی نسبت کے پر آدمی کو کر سکتا ہے۔ فضا کی روٹی اسی شان سے گئی اور اللہ تعالیٰ جناب فضا کی شان میں بھی اترا۔ اور جو فرمایا آپ نے کہا کہ دیکھیے خدمت اہل بیت کی اہمیت ہے، اہل بیت سے وابستہ ہونے کی اہمیت ہے، یہ آدمی خیر اس سے تو پورا ایک موضوع بن جائے گا، یہ ہے در فاطمہ کی فضیلت۔ اور اس کے بعد جب وقت پڑتا ہے اب اس کے بعد آپ غور کیجئے مباہلے کے میدان میں آ جائیے، مباہلے میں خصوصیت فاطمہ زہرا، بھائی سارے چہرے جو تھے وہ اب تک دیکھ رہے تھے، سارے نصارہ نجران جتنے بڑے بڑے وی آئی پیز ان کے آ رہے تھے، بڑے بڑے لوگ، وہ کیا مولا کائنات کو رسول خدا کے پاس بیٹھا ہوا نہیں دیکھ رہے تھے؟ کیا حسنین علیہ السلام کو علیہ السلام کو کیا بیٹھا ہوا نہیں دیکھ رہے تھے؟ دیکھ تو سب کو رہے تھے، دیکھ رہے تھے نہیں دیکھ رہے؟ معلوم ہوا کہ ابنا آنا کو بھی دیکھ رہے تھے، انف و ثنا کو بھی دیکھ رہے تھے، لیکن نسانہ کو بھی نہیں دیکھا۔ اب تک صرف ایک ہی منزل باقی تھی، اس کا مطلب پورا مباہلہ جو تھا وہ ابنانا کے لیے نہیں تھا، انف و ثنا کے لیے نہیں تھا، وہ اپنی جگہ ہے۔ اب نسانہ کی جب منزل، اب تک یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم کو مباہلہ نہیں کرنا ہے، لیکن جب نسانہ کی منزل آئی تو کہا ہم ان سے مباہلہ نہیں کرنا ہے۔ صلوات بھیجیے لیکن پیغمبر نہیں، غور کیجئے اسلام کا سیاسی پہلو بہت اسلام کا سیاست سے بہت گہرا رکھتا ہے، لیکن بلکہ بقول آیت اللہ فرمانے کہ اسلام از نتھنگ ایکسپٹ پالیٹکس، اسلام از نتھنگ، اسلام از زیرو ایکسپٹ، اسلام سیاست کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں کا مطلب کچھ بھی نہیں، کیا ہوا یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں بات کر جاتا ہوں بیچ میں غور کیجئے اس میں سیاسی پہلو کتنا بڑا سیاسی پہلو ہے۔ سیاسی مطلب وہ گندی سے کہ اگر پیغمبر یہ کہتے اپنی طاقت کو لے کے آؤ، اپنی قوت کو لے کے آؤ، دیکھیے خیبر میں یہودیوں نے ہمیشہ اپنے اسلحے پر بھروسہ کیا، طاقت پر بھروسہ کیا، پیغمبر نے طاقت سے مقابلہ کیا۔
سب کا تعلق سے اگر پیغمبر ذرہ برابر بھی اس میں اسلحے کی بات کر لیتے یا جنگ کی بات کر لیتے تو ہمیشہ کے لیے اسلام پہ داغ لگ جاتا کہ وہ امن پسند جو یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف کوئی مارے دوسرا رفتار بڑھا دو. اسلام اس کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے آیا تھا. تو پیغمبر نے اب یہ بتائیے کہ اللہ کے پاس بھی اس سے بڑی کوئی دولت نہیں تھی. اگر یہ ختم تو سب ختم. پیغمبر کے پاس بھی اب جب پیغمبر کی نسبت سے انچارج کے علاوہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں تھی. یہ ختم تو سب ختم. تو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آؤ ہمارے اہل و عیال کے لیے بد دعا کرو. نہیں, قرآن اسلام سب کے لیے بد دعا ہو جاتی. اس لیے کہ اگر یہ ختم ہوتے تو سب ختم ہو جاتا. تو اس کا مطلب اللہ کے پاس جو کچھ تھا اللہ نے کہا سب لے کے آ جاؤ. پیغمبر کے پاس ان کی نسبت سے جو کچھ تھا مباہلے میں سب لے کے آ گئے. تو جو فرمایا اس کا مطلب سب لے کے آتے ہیں. اور کہا اس طریقے سے جائیں گے کہ نہ ایک اسلحہ ہوگا نہ کچھ ہوگا, پوری فیملی لے کے آ رہے ہیں. کیا کہ معلوم ہو. اور اس کے بعد سب کے سب واپس چلے جاتے ہیں. کیا کہہ کے تو اب ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کو کہہ دیں تو اپنی جگہ سے چل جائے گا. جیسے اسلام سیاست نہیں چھوڑتا, مد مقابل چالاکی نہیں چھوڑتا. وہ مکروہ ہے نا, اسلام سیاست نہیں چھوڑے گا, یعنی حکمت. یہ چالاکی جاتے جاتے مسلمانوں کو چھوڑ کر گئے. میں سے بہت پچھلے سال بھی جماعت اسلامی کی محفل میں پڑھا تھا. اور ہمیشہ اس جملے کو کہتا ہوں, جاتے جاتے مسلمانوں کو چھوڑ کر گئے. ہم یہ کہتے تھے کہ درخت کو کہتے تو اپنی جگہ سے چل جائے گا, ستاروں کو کہتے تو اوپر سے اتر آئے گا, سورج کو کہتے تو یہاں چلا آئے گا, چاند کو کہتے چلا آئے گا, آسمان کو کہتے اتر آئے گا, سمندر کو کہتے چلتے چلتے. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ پہاڑ کو کہتے تو اپنی جگہ سے ٹل جائے گا. یعنی چھوڑ کر کے چلے گئے کہ اگر ان کا راستہ چھوڑ کر پہاڑوں پر بھی پناہ لوگے تو تم کو پناہ نہیں مل سکتی. وہ مسلمان ہیں جو ان کا راستہ چھوڑ کر پہاڑوں پر جا کے پناہ لیتے ہیں. صلوات مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو جب سمجھے تو اس جادے پر آنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے نفس کو منزل عبودیت کریں. میں نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا جب الحمدللہ 3 مجلسیں ہو چکی اس سلسلے, یا ایک محفل یا 3 مجالس. اب غور کیا آپ نے, یہ عصمت معصوم عالم ہے. 300 آیتیں تو مسلسل ہیں آپ کے لیے. میں نے کہا تھا اور 40 وہ خصوصیات ہیں جو انبیاء اور یعنی انبیاء مطلب پیغمبر اکرم اور ائمہ میں ہیں جو اکیلے فاطمہ زہرا پائی جاتی ہیں. اس کی پوری خصوصیت و تذکرہ علماء کرام نے فرمایا ہے. اور آیت مودت آپ کی شان میں 300 آیتیں ہیں صرف آپ کی شان میں جو فرما رہے ہیں آپ. یہ 18 سال کی عمر اس عرب میں جہاں ایک عورت کو اپنی کسی کام کے لیے آزادی نہیں تھی. ابھی چند دن گزرے تھے کہ عورتوں کو دفن کرنے کا سلسلہ تھا, لڑکی اس میں کسی عورت کا اپنے حق کے لیے نکل جانا بھی. یہ آپ یاد رکھیے کہ پورے ایسی بات نہیں کہ آپ سمجھیں میں ایسی کسی بات کو کہہ دیتا ہوں. 73 فرقے نے یعنی تمام مسلمانوں نے یعنی اس خطبے کو جو آپ نے دربار میں خلافت میں دیا ہے, ٹاپ کے جو لٹریچر عربی کے کہلاتے ہیں اس لٹریچر میں جو ایک کلاس کا لٹریچر ہے اس میں فاطمہ الزہرا کے خطبے کو جگہ دی گئی ہے. اس کا سب سے اچھا ترجمہ میرے استاد محترم آیت اللہ ابن حسن نجفی صاحب کراچی کے مسقط میں پیش نماز ہیں اور آسان بک سینٹر جن کا بیٹا چلاتا ہے, انہوں نے سب سے اچھا ترجمہ اردو کا کیا ہے اور وہ ترجمہ خراسان بک سینٹر میں چھپا بھی اور مختلف ترجمے بھی اس کے آپ کے سامنے آ چکی. یہ جو آپ کا خطبہ ہے عجیب و غریب خطبہ ہے, اس کے لیے لٹریچر میں اس کو جگہ دی گئی بات اور سب نے تسلیم کیا ہے کہ یہ خطبہ شہزادی کونین کا ایک شاہکار خطبہ ہے. اس میں آپ نے بیان کیا خود پیسہ لگے کہ نماز کیوں ہے, روزہ کیوں ہے, یعنی آپ نے پورا یہ بتایا کہ ہم نے تم کو سویلائزڈ کیا ہے. مختصر یہ ہے اس کے ایک چیپٹر. یہ خطبے کے معنی کیا ہوتے ہیں, ایڈریس کرنا. تو خطبہ فاطمہ زہرا دربار حکومت میں, پارلیمنٹ کا مطلب کیا ہوا, پولیٹیکل اسپیچ ہوئی اور کیا ہوا, اپنے ڈیفینس کے لیے. عرب میں پہلا آپ نے دروازہ کھولا کہ عورت پر کوئی وقت پڑے تو وہ اپنا دفاع کر سکتی ہے. کافی دیر ہو گئی, بس میں 10 بجے تک ختم کروں, دفاع کر سکتی ہے. لیکن آپ غور کیجئے کہ وہ اس پہ کیا گزری ہوگی اس عورت پہ کہ جس کی تعظیم کو پیغمبر اکرم اٹھ جایا کرتے تھے. اور جب اس نے یہ دیکھا ہوگا کہ کائنات کی سب سے عظیم شخصیت جس کی تعظیم کو اٹھے, اور جب وہ آتی تھی تو آپ اٹھتے تھے, اٹھنے کے بعد اپنی جگہ پر لا کے بٹھاتے تھے جہاں پر پیغمبر بیٹھے رہتے تھے, اور اس کے بعد آپ کی تعظیم کرتے تھے, آپ کی توصیف کرتے تھے. اور وہ رسول کی بیٹی
कई घंटे तक दरबार में खड़ी रही, लेकिन वही पैगंबर के, अभी कितने दिन हुआ पैगंबर की आंख बंद हुए, अभी सहाबा बैठे हुए हैं, पैगंबर के साथ बैठने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन कोई आदमी ये नहीं कहता कि रसूल की बेटी से कि तुम बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। ये रवायतों में तो मिलता है कि इतनी देर आप खड़ी रही कि आपके पैरों के अंदर सूजन आ गई थी, आपका पैर खुल गया था, अल्लाह अकबर। और जब घर आई तो अब जब घर आई तो कई दिन तक बीमार रही, इतना असर आप इससे। अच्छा, उस खुतबे का नाम है खुतबे लिबिया। लिबिया के माने क्या होते हैं? तो लिबिया के माने होते हैं लोगों का दरवाजा खटखटा के सबको जमा करना। तो वक्त कम है, फिर इसको आगे बात मौजूद से ना हटे। तो ये खुसूसियात वो हैं, अलग अलग खुसूसियात हैं। एक मजलिस में क्या अर्ज करूं? खुसूसियात इज्तिमाई, खुसूसियात सियासी, खुसूसियात इबादत, अपने अमल की खुसूसियात, लोगों से ताल्लुक की खुसूसियात, ये सब खुसूसियात, सलीके की खुसूसियात, नबूवत से मुताल्लिक खुसूसियात, इमामत से मुताल्लिक खुसूसियात, ये सब घर सजाने से मुताल्लिक। यानी यहूदी, मैंने पढ़ा था ना कि यहूदी और ईसाई बच्चियां, अरे माएँ अपनी बेटियों को ये भेजा करती थी कि तुम रसूल खुदा की बेटी के घर जाकर घर रखने का सलीका सीखो, अल्लाह अकबर। लेकिन जिसने घर रखने का सलीका सिखाया था, उसका घर जब लुट रहा था करबला के मैदान में, तो कोई ये कहने वाला ना था कि इसने गैरों को सलीका सिखाया है। नहीं, दरबाना जालिम खैमे के अंदर घुस गया था। जब नबी सल्लल्लाहु ने आवाज दी, अम्मा कल आप दरबार में खड़ी हुई 3 दिन की भूखी और प्यासी तो नहीं थी, आपके साथ आपका बंधा हुआ घर तो नहीं था, लेकिन ज़ैनब अपने पूरे कुंबे की मैयत छोड़ के रास्ते पर कोड़े पकोड़े खाती हुई आई है और दरबार में इस तरीके से खड़ी है कि कोई देखने वाला नहीं है। मेरी अम्मा जब आप दरबार में गई थी तो आप चादर ओढ़ के गई थी, लेकिन ज़ैनब किस तरह दरबार में गई तो उसके सर से चादर उतार ली गई है। 700 कुर्सी नशीन रख के बैठे हुए हैं, अकेली मैं यहाँ पर खुतबा पढ़ती हूँ। जब आपने खुतबा दिया था तो आपके सर पर चादर थी, लेकिन मैंने बाजारों में इस अंदाज से खुतबा दिया कि मुझ पर दुर्रे लगते रहे, घोड़े पर घोड़े लगते रहे। मैं खुतबा देती हूँ आई बच्चन फिक्र बात मैं इसलिए बस एक गोशा मतलब पढ़ा जाता है और ये अंदाज है कि जिस वक्त आपके मैयत नहलाई जा चुकी, मौला कायनात कफन दे चुके, तो जब कफन दे चुके तो आपने हर एक से कहा मुलाकात कर लो। इमाम हसन आए, माँ के चेहरे को देखा, अलग हट गए, जैसा कि आज भी रवाज है। जनाबे ज़ैनब आई, उम्मे कुलसूम आई, सबने चेहरों को देख लिया। जब एक मर्तबा करबलाई शहजादा आगे बढ़ा तो कहने अम्मा से मुलाकात कर लो। दरवाजे पर कदम रख के हुसैन खड़े हो गए। अम्मा जब घर आते थे आगोश फैला के बुलाया करती थी, अगर उसी तरीके से बुला दी तो हुसैन अपने कदम को आगे बढ़ाएगा। एक मर्तबा लोगों ने क्या देखा, बंदे के मन टूटे तो हाथ बुलंद हुए, मेरे बेटे मेरे करीब आ जा। हुसैन एक मर्तबा फातिमा ज़हरा से जाकर लिपट गए। बस एक वादा और बात तमाम करूंगा, इसलिए मसाइल को मैं तुलने दे रहा हूँ, लेकिन इसके कदर पर याद रखेंगे। मेरी भी घड़ी पानी का एक मर्तबा, लेकिन जब गले से लिपट के एक मर्तबा अलग हुए, लोगों ने चाहा कि फातिमा के चेहरे को कफन में छुपा दिया जाए। एक मर्तबा हुसैन ने एक वादा लिया कि अम्मा एक वादा आप ही करिए कि जैसे मैं आपके जनाजे के करीब आया हूँ, वैसे जब मैं रोज़े आशुरा तड़प रहा होगा उस वक्त आप ही मेरे जनाजे के पास आइएगा। और जब नहीं, जब रोज़े आशुरा फातिमा पहुंची हूँ, खंजर जब गले पर जब आए बेटा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, माँ तुम्हारे पास आ गई। Hey.